الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 96 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ یستعمل علیکم امراء، یقیناً تم پر عن قریب ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے، فتعرفون وتنکرون، جن کے کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند۔ فمن کرہ فقد برئ، چنانچہ جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا وہ بری ہو گیا۔ ومن انکر فقد سلم، جس نے انکار کیا وہ بچ گیا۔ ولکن من رضی وتابع، لیکن جو راضی ہوا اور ان کی پیروی کی، حدیث میں الفاظ نہیں ہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا نقاتلہم، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھیں۔ حدیث نمبر 95 کے راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات۔ نعمان آپ کا نام ہے، والد محترم کا نام بشیر ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کے والد اور والدہ دونوں شرف صحابیت سے بہرور ہیں۔ ہجرت کے 14ویں ماہ یعنی ہجرت کے 14ویں مہینے پیدا ہوئے، اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انصاری اور مدنی کہلائے۔ شام میں رہائش پذیر رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انہیں پہلے کوفے کا، پھر بعد میں حمص کا والی اور گورنر مقرر کیا گیا۔ سن 64 ہجری میں شہید ہوئے۔ کتب احادیث میں ان کی مرویات کی تعداد 114 بتائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں
مسلم حکمرانوں کی اطاعت کو نماز کے ساتھ مشروط کر کے اس امر کی وضاحت فرما دی کہ نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر طاقت ہو تو حکمرانوں کی برائی سے ضرور روکے، اگر طاقت ہو تو حکمرانوں کو برائی سے ضرور روکے، بصورت دیگر دل سے برا جانے۔ برائی میں ان کے ساتھ شرکت و رضامندی نہایت خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے آج کل سیاسی پارٹیوں میں شرکت بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ یہ پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں تو پارٹی ممبران کو ان کے ہر اچھے برے کام میں ان کی ہمنوائی اور متابعت کرنی پڑتی ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امیر کی امارت شرعی طریقے سے نافذ ہو جائے تو جائز امور میں اس کی اطاعت ضروری ہے، البتہ ناجائز امور میں اس کی اطاعت جائز نہیں۔ جائز امور میں امیر کی اطاعت لازم ہے، اس پر اجماع ہے۔ انہ یستعمل علیکم امراء فتعرفون وتنکرون، مطلب یہ ہے کہ امیر کی طرف سے اگر خلاف شرع قبیح حرکات سرزد ہوں تو قلبی طور پر اس کو برا سمجھنا اور مناسب انداز میں اس کی اصلاح کی تدابیر سوچتے رہنا ضروری ہے۔ جو شخص قلباً یا عملاً اس کی ان حرکات میں شریک ہوگا تو وہ بھی عند اللہ ماخوذ ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ اب ہم حدیث نمبر 97 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو، یعنی راستے کا حق ادا کرو۔ قالوا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، وما حق الطریق یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر وکف الاذی، نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، نیکی کی تلقین کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عام راستے اور سڑکیں جو لوگوں کی گزرگاہیں ہوں ان پر ایسے انداز سے بیٹھنا کہ جن سے آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے، اور جب صرف بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر ان پر تجاوزات قائم کر کے یا شادی بیاہ کے موقعوں پر ان کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو پریشان کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عام ہے۔ تاہم اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو تو پھر مذکورہ آداب و شرائط کے ساتھ اس کا جواز ہوگا۔ مزید کچھ اور آداب دیگر احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مثلا اچھی گفتگو کرنا، کوئی زیادہ بوجھ لادے ہوئے جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، مظلوم اور مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تقریباً راستے کے 14 حقوق ہیں، بالترتیب سن لیجئے۔ راستے کا حق یہ ہے کہ نگاہوں کو پست کرو، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دو، نمبر 3 سلام کا جواب دو، نمبر 4 نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، نمبر 5 اچھی گفتگو کرو، نمبر 6 کوئی زیادہ بوجھ لادے جا رہا ہو تو اس کی مدد کرو، نمبر 7 مظلوم و مصیبت کے مارے شخص کا تعاون کرو، نمبر 8 بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرو، نمبر 9 چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دو، نمبر 10 سلام پھیلانا، نمبر 11 مصیبت زدہ کی مدد کرنا، نمبر 12 حیران و پریشان کی رہنمائی کرنا، نمبر 13 تکلیف دینے سے بچنا، اور نمبر 14 اللہ سبحانہ و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ راستے کے 14 حقوق مشہور شارح حدیث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور شرح فتح الباری میں نقل فرمائے ہیں، جو بخاری کی مشہور شرح ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔